باہمی ضروریات کی بنیاد پر مختلف اشیاء کے تبادلے کے نظام یعنی بارٹر سسٹم میں جیسے ہی مسائل واضح ہوئے تو انسان ایک ایسی اکائی کے بارے میں سوچنے لگے جو ان مسائل کو حل کر دے۔ اس اکائی کا وجود بارٹر سسٹم سے ہی قائم ہو گیا۔ باہمی تبادلے کے عروج پر سب سے زیادہ قیمتی چیز برونز یعنی کانسی تھا، جو کہ مختلف آلات، برتنوں اور ڈھالوں میں استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ ہندوستان، مصر، بابل اور دیگر تہذیبوں میں یہی مادہ اشیاء کے معیار یعنی اسٹینڈرڈ آف ویلیو کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ کانسی کا وزن کر کے تقریباً 5 پاؤنڈ تک کے ٹکڑے بنا دیے جاتے جو تجارت میں استعمال ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ استعمال تانبے اور سونے تک پھیل گیا۔ اس وقت تک یہ اسٹینڈرڈ ویلیو وزن کے حساب سے استعمال ہوتا تھا، لیکن 500 قبل مسیح میں موجودہ ترکی کی ریاست لینڈیا نے باقاعدہ سکوں کو سرکاری سطح پر جاری کیا، جن کی حیثیت ان کے وزن سے نہیں بلکہ ان پر موجود سرکاری مہر سے ہونے لگی۔ اس شاندار مالیاتی نظام کی کامیابی دیکھتے ہوئے مصر، ہندوستان، قدیم یونان اور پھر روم نے بھی اس روایت کو اپنا لیا۔ قرون وسطیٰ تک انسان ایک دوسرے کی ضروریات کی بنیاد پر تجارت کرتا تھا۔ 14ویں صدی عیسوی میں ابن بطوطہ کا عالمی سفر کرنا تھا، جس نے بڑی طاقتور ریاستوں کو سمندر پار موجود چھوٹی ریاستوں کے خزانے سے متعارف کروایا۔ سرکاری طور پر جو لوگ تجارت کرنے کے لیے بحری سفر کرتے اور کامیاب ہو جاتے، حکومتوں کی طرف سے ان کو منافع کا بڑا حصہ دیا جاتا۔ ان جان پر کھیل کر دولت مند ہونے والے لوگوں نے تاریخ بدل ڈالی۔ چند اہم نام واسکو ڈے گاما، مارکو پولو اور کرسٹوفر کولمبس ہیں۔ موجودہ دور میں ہر بڑے سے چھوٹا کاروبار کمزور یا طاقتور ملک جسے خاص مالیاتی طبقے یعنی بینکروں کا محتاج ہونا پڑا، ان کا وجود کیسے ہوا؟ 15ویں صدی عیسوی میں یورپ میں ہونے والے نشاط ثانیہ نے بینکنگ کو ایک ایسے نظام میں بدل دیا جس نے بڑی سلطنتیں توڑنے اور قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں یورپ بدترین جنگوں کا شکار تھا، حتیٰ کہ جرمنی، فرانس، اٹلی وغیرہ کی حکومتیں دیوالیہ ہونے کے قریب۔ ان ممالک کو جنگوں کے لیے ان لوگوں سے قرض لینا پڑا جو بحری تجارت سے دولت اکٹھی کر چکے تھے۔ یہ چند خاندان عالمی سطح پر نہایت اہمیت حاصل کر گئے۔ ان میں اٹلی کے اہم ترین میڈیسی اور سپینولا خاندان، جنوا کے چند خاندان اور بنگال کے تخت کو ہلا دینے والے جگت سیٹھ زیادہ اہم ہیں، کیونکہ بحری تجارت میں طوفان کا خطرہ ہوتا اور نقصان بھی زیادہ ہوتا تھا۔ لہٰذا ان دولت مند تاجروں نے سوچا کہ ایک فرد پر ہونے والے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے اگر خرچ اور منافع کو بہت سارے لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ ایسے اداروں کا قیام عمل میں آیا جو نقصانات کی صورت مکمل تباہ نہ ہوتے بلکہ ان کو مشترکہ انویسٹمنٹ سے بچایا جا سکتا تھا۔ ان اداروں کو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کہا جاتا تھا۔ ان کمپنیوں میں اہم اسپینش ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانیہ کی بدنام زمانہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی۔ کسے خبر تھی کہ نقصانات کو کم کرنے کی خاطر بنی یہی چند کمپنیاں کروڑوں لوگوں کو غلام بنا کر بیچنے، طاقتور ملکوں کو کمزور بنانے اور پھر ان کا مالی استحصال کرنے میں ملوث ہوں گی۔ واسکو ڈے گاما، کولمبس اور فرانکو پیزالو کے سفر ناموں سے بات واضح ہو چکی تھی۔ جنوبی امریکہ اور ہندوستان جیسے علاقوں میں دولت کے بے تحاشا ذخائر موجود ہیں۔ بینکوں کی مدد سے ان اداروں نے مختلف ممالک میں تجارتی کالونیاں بنانا شروع کر دی۔ جیسے ہی ان اداروں کا تجارتی اور مالی حجم بڑھتا گیا، مقامی سیاست میں ان کا کردار گہرا ہوتا گیا۔ 19ویں صدی کے وسط تک آدھی دنیا کو یہ کمپنیاں غلام بنا چکی تھیں۔ 18ویں صدی تک عالمی معیشت کا انحصار تجارت، زراعت اور لوٹ مار تک محدود تھا، لیکن سٹیم انجن کی ایجاد سے ایک معاشی انقلاب پیدا ہوا جس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں۔ صنعتی انقلاب کی ابتدا انگلستان سے ہوئی۔ انجن کے ایجاد نے بڑی مشینری کو جنم دیا جس سے نت نئی ایجادات ہونے لگی۔ ان میں اہم ترین ٹرین، بجلی کی پیداوار اور دیگر ہیں۔ صنعتی انقلاب کا نقصان یہ ہوا کہ مالی طور پر کمزور طبقہ زراعت کے پیشے سے ملازمت پر منتقل ہونا شروع ہوا۔ کارخانوں کے مالک امیر سے امیر تر اور ملازم غریب سے غریب تر ہونے لگے۔ مسلسل سخت حالات میں کام کرنے کی وجہ سے مزدوروں کے لیے مسائل جنم لینے لگے۔ ان سب کے دوران ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو کہ امیر و غریب کے درمیان بڑھتے ہوئے فرق اور مزدوروں کے استحصال کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک ایسا نظام تجویز کیا جو مختلف انقلابی طریقوں کا سبب بنا۔ وہ تھا کارل مارکس۔ اس کے نظام میں بلا کر مزدوروں نے سرمایہ داروں پر قابو پا لینا تھا اور برابری قائم کرنا تھی۔ کمیونزم کے اس معاشی نظریے میں کوئی شخص ذاتی جائیداد کا مالک نہیں ہو سکتا تھا اور سب کے لیے برابر اجرت قائم تھی۔ روس، ہنگری، چین، کیوبا اور دیگر نے اس نظام کو اپنانے کی کوشش کی جو کہ ان کی تباہی کی صورت میں نکلی۔ 6000 سالہ اس کشمکش میں ایک نظام فاتحانہ طور پر نکلا اور دنیا نے اس کو ہی یونیورسل نظام کے طور پر اپنا لیا۔ اس کو دنیا کیپٹلزم کے نام سے جانتی ہے۔